دیکھیے اس کے دل کو جانتا ہے، اس کے دماغ کو جانتا ہے، اس کی سوچ کو جانتا ہے، اس کی فکر کو جانتا ہے، اس کے آنے والے زمانے کو جانتا ہے۔ سب سے پہلی بات اپنی نیتیں درست کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات اور اپنے جناب چیزیں جو اس کو درست کریں، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دعائیں کریں، باذن اللہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ہمارے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ دعا کریں اپنے اللہ سے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اور بالفرض اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی تاخیر ہے، اگر کوئی تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے، وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ جیسے میں پیچھے بھی عرض کر چکا، حالات خراب، تنگ دستی، پریشانی، آپ مقروض ہو گئے اور آپ قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کاروباری طور پر پریشان ہیں، آپ کے معاملات ڈسٹرب ہیں، نوکری جاتی رہی ہے، کاروبار تجارت بند ہو گئی ہے، اور جناب قرض آپ کے سر چڑھ گئے، آپ پریشان ہیں، اب یہ قرض نہیں اتر رہا، یہ پریشانیاں نہیں جا رہی۔ ہاں لوگ آپ کو پریشان کریں گے، قرض لینے والا آپ کے گلے پر انگوٹھا رکھے گا، اور آپ کو جناب جو بھی حالات تنگی وہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر، وہ دیکھے نہ دیکھے آپ کا رب دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میرا بندہ تنگ دست ہے، اس کو پتہ ہے میرے بندے کے حالات خراب ہیں، اس کو پتہ ہے میرے بندے کے معاملات خراب ہیں۔ دنیا جو مرضی کہتی رہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سچے ہو، اور سچے ہو کر اس سے دعا کریں۔ آپ کے لیے بڑا عظیم موقع ہے، روزے کی حالت میں دعائیں کر کر کے اپنی اس تنگ دستی کا علاج کروا لیں، اپنے اس قرض کے اتارنے کا اپنے خالق کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے اس قرض کو اتارنے، یا پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں اور مسائل، اس کا حل روزے کی حالت میں دعائیں کر کر کے آپ جو ہے اس کا حل کروا لیں۔ آپ کے لیے یہ عظیم موقع ماہ رمضان میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یعنی روزے کی حالت میں آپ کی دعا جو ہے وہ، لیکن اس سے پہلے کرنا کیا، نیت درست کر لیں آپ۔ اور دعا کے اندر ایک چیز جو ہے کہ پوری توجہ، پورا ایمان، پورا یقین اللہ پر، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری بات کو تو سن رہا ہے، میری دعاؤں کو تو سن رہا ہے۔ اور ایک چیز میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو جمعہ کے درس میں، تو شاید لوگ وہ چیز نہیں سن سکے ہوں گے جو میں نے بتائی تھی پچھلے اپنے کلاسوں میں، کہ ایک ورد ہے جس ورد کو پکا کر لیں آپ، اور اس ورد کو کر کر کے آپ اللہ سے دعائیں کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ورد کر کر کے اپنے رب سے دعا کرو، اللہ کو یہ ورد بڑا پیارا ہے، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا۔ کون سا ورد؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ چلتے پھرتے کہتے رہو، روزے کی حالت میں یہ ورد پکا کر لو۔